أما بعد عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. محترم سامعین، آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت میں نے پڑھی ہے جس کا تعلق کثرت سجود ہے. یہ جنتی عمل ہے. جو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرتے ہیں یعنی نوافل ادا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لا کر رکھا اور ضرورت کی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ سل، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کچھ چاہیے تو بتاؤ. تو حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی بس یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. جس طریقے سے میں یہاں دنیا کے اندر آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے چہرے کا دیدار ہو، آپ کا ساتھی بن کر جنت میں رہوں. جیسے دنیا میں ہوں ویسے جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ربیعہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس کے علاوہ اگر کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دو. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں اللہ کے نبی بس یہی چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اے ربیعہ ایک کام کرنا پڑے گا، فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. اس کے ذریعے سے اپنے نفس پر یہ محنت کرو کہ سجدہ کر کے میری مدد کرو، تم سجدہ کرو. اس حدیث کی وضاحت میں مولانا سعدی سرپوری رحمۃ اللہ علیہ وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر، ایک معالج جو ہے، ڈاکٹر جو علاج کرنے والا ایک بیمار شخص کا علاج کرتا ہے اور اس کو وصیت کرتا، نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو میں تو آپ کے لیے یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں اور کچھ پرہیز کی چیزیں ہیں. یہ دوائی ٹائم پر وقت پر کھانا اور جو چیزیں پرہیز کے لیے اس کو پرہیز کرنا، یہ چیزیں کرو گے. میں تو پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ آپ کو بھی کرنا ہے کہ آپ کو دوائی سمے پر کھانا ہے، وقت پر کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، جو پرہیز کی چیزیں اس کو پرہیز بھی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب کو کہا کہ اے ربیعہ میں یہ چیز آپ کے دعا اللہ سے کروں گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا، لیکن آپ کے لیے کام کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، اور اسی کے ذریعے سے جب تم سجدہ کرو گے تو میری دعائیں جو ہے قبول ہوں گی. اگر میں دعا کرتا رہوں اور آپ سجدہ نہ کرے، یعنی سبب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، جو چیز بتا رہا ہوں اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سجدہ کریں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ حدیث سے معلوم ہوئی کہ جو صحابہ ہوتے تھے یہ اللہ کے نبی سے کچھ اور نہیں مانگتے تھے. دنیا کے اندر جب کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیجیے کہ بزنس میں کاروبار جو ہے تیزی سے چلے، ہمارا کاروبار میں مندی آ گئی ہے، آپ دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بزنس میں جو ہے، کاروبار میں جو ہے کافی جو ہے برکت ہو. یہ چیز اپنے جگہ پہ صحیح ہے، لیکن صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آفر کرتے تھے کہ صحابہ مانگو جو مانگنا ہے، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتائیے، بس جنت میں کیسے ہم چلے جائیں گے. یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا. لہذا ہم سب کو بھی یہ طرف ہونا چاہیے، علمی چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں خود پوچھنا چاہیے، چل کر آنا چاہیے کہ یہ چیز ہے تو کیسے ہے، اور یہ چیز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے سجدے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिर दुआ। कहते हैं कि बंदा अपने रब से उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। जब बंदा सजदे में होता है तो वो अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। तो लिहाजा आपको काम क्या करना है कि फ़अक्सिर दुआ, सजदे में ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह मैं गुनाह किया हूँ, अल्लाह गुनाहों को तो बख्श दे, अल्लाह इस फर्ज चीज की जरूरत है, अल्लाह देने वाला तू ही है, राज़िक है, खालिक है, मालिक, सारी चीजों को पालनहार तो तू ही है, तो अल्लाह तू ही मुझे दे। अपने सजदों में आकर अल्लाह ताला से ये दुआ करो। एक आखिरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के ताल्लुक से नवाफिल के ताल्लुक से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से है कि अल्लाह के नबी ने मेराज में जो सफ़र किया, मेराज का वाक़या जब अल्लाह के नबी के साथ पेश आया, तो वहाँ से आने के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं, अरे बिलाल क्या बात है, तुम कौन से ऐसा अमल करते हो, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अमल था कि मैंने समेतु दफ़्फ़ा नअलैका बैन यदैया फिल जन्नह, जन्नत में अपने आगे आगे आपकी जूती की आवाज़ सुनी है। अरे बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास कोई बड़ा अमल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी एक अमल ज़रूर है और मुझे उम्मीद है कि वही अमल मुझे जन्नत में ले जाएगा। वो अमल क्या है? अल्लाह के नबी जब भी वज़ू करता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, जितनी मुझसे ताकत हो सकती है उतनी नमाजों को मैं पढ़ डालता हूँ। ये नवाफिल है, नवाफिल का ये बदलाव है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत में जाने का एक सबब है, यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें नवाफिल भी अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।